شیطان اور نفس کو لے کے بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ نفس کی کوئی الگ تعریف بتاتے ہیں اور شیطان کے بارے میں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، کیسے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حروف انفی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نفسانی خواہشات اور شیطانی جو گمراہ کن چیزیں ہوتی ہیں ان میں فرق ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ نفسانی خواہشات اور شیطان کے جو حملے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نفسانی خواہشات آہستہ آہستہ انسان کو شیطانی یعنی کہ دائرے کے اندر لے جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جو گناہ جو انسان کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان کو عقائد کی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہماری جو نفسانی خواہش ہوتی ہیں، جب ہم ان کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں جو ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب لوگ برائیوں میں مصروف ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کا ایک تسلسل، اس کو پورا کرنے کا ہر ممکن جائز ناجائز طریقے سے ہم جو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک نہ ایک دن شیطان کے نرغے میں مکمل طور پر پھنسا دیتی ہیں اور ہمارے عقائد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو علامہ اقبال کا جیسے ایک شعر ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد کرے خود الزام لگائے شیطان پر۔ تو یہ جو کار بد ہے اس کا تعلق ہے ہمارے نفس کے ساتھ، ہماری ذاتی خواہشات کے ساتھ۔ یہ جو گناہ ہے اس کا تعلق ہماری ذاتی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی وجہ سے ایک کام جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے یا گناہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ شادی ہے، تو شادی ایک جائز کام ہے لیکن زنا ایک ناجائز چیز ہے۔ تو بات ایک ہی ہے لیکن وہ اس کو طریقہ کار کی وجہ سے وہ چیز ایک گناہ بن جاتی ہے اور ایک وہ نیکی بن جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اعمال کی خرابی کا اتنا ذمہ دار نہیں ہم کہہ سکتے، یا میں نہیں کہہ سکتا اس کو، یا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایکچولی اعمال کی جتنا کہ وہ عقائد کی خرابی کا ذمہ دار سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنا وہ زور اس بات پر لگاتا ہے کہ اس شخص کے عقائد خراب کیے جائیں۔ اعمال اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، وہ غفور و رحیم ہے۔ دیکھیں نا، بات ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے، عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، اور وہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، اور کیا نام ہے، پھر جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کی جنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں جنت کے فیصلے کرنے والے، دوزخ کے فیصلے کرنے والے۔ تو بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ اعمال کا سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ ہمارے عقائد ہیں، وہ انسان کے عقائد ہیں۔ عقائد درست ہونے چاہیے، اعمال بات کی بات ہے۔ آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہاں پر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر اس کے بعد عمل کی بات کی گئی ہے۔ پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے کہ اپنا ایمان، آپ کا کیا عقیدہ، ایمان جو ہے وہ کیا درست ہونا چاہیے۔ اعمال، کیونکہ اعمال تو سم ٹائم حالات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، سم ٹائم جو ہے کچھ اپنی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب یہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کے اندر جو برصغیر کا مسلمان ہے اس کے اعمال مختلف ہیں، جو عرب کا مسلمان ہے اس کے اعمال مختلف ہیں، جو ایران کا مسلمان ہے اس کے اعمال مختلف ہیں، نیکیوں کے بھی مختلف ہیں اور بدی کے، گناہوں کے بھی مختلف ہیں۔ لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ تو سب کا ایک ہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو سب کا ایک ہے، یا ایک ہونا چاہیے کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے۔ تو شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ شیطان کے ساتھ آپ کی ملاقات اعمال کے راستے پر نہیں ہوگی، شیطان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی عقائد کے معاملے میں۔ آپ کا عقیدہ درست ہے یا غلط، یہاں پر شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور خصوصاً بالخصوص جو آپ کے ایمان کی، جو ہمارے ایمان کی بنیادی چیزیں، جو اصول ہیں، جیسے کہ قیامت کے دن کو نام ماننا کہ نہیں بھائی قیامت نہیں ہے، کون اٹھے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اتنی بڑی چیز کو، جس کا اتنا وسیع کانسیپٹ ہے، اس کو انسان کیا کرتا ہے اپنی عقل کے چھوٹے سے دانے کے اندر
قید کر کے سمجھنا چاہتا ہے، جو کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو اس حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ایمان کیا ہے؟ ایمان تو ہے ہی بالغیب۔ آپ نے دیکھیں سورہ بقرہ میں جو ایمان کے مومنین کے بارے میں بات کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، آپ نے ماننا ہی ایسی چیز کو ہے کہ جو نظر نہ آئے، یعنی کہ جو آپ کے حواس خمسہ ہیں وہ اس کو محسوس نہ کر سکیں، آپ مانیں نہ، آپ کی عقل اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن آپ پھر بھی مانیں کہ ہاں کہ ایک خدا ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایک خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خدا ہے، وہی خدا ہے کہ جو ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا، وہی خدا ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی خدا ہے کہ جس کے حکم سے موت آتی ہے، وہی خدا ہے جس کے حکم سے رزق آتا ہے، رزق ملتا ہے۔ تو شیطان، کوئی پوچھے کہ شیطان کہاں رہتا ہے، شیطان کہاں ہے، تو اگر آپ شیطان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا۔ صراط مستقیم پر جیسے آپ پاؤں رکھیں گے، جیسے آپ اس پر چلنا شروع کریں گے، آپ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے کیا کریں گے؟ دور کریں گے، ہٹائیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس گناہوں سے بچنے کے اس میں آپ خدا کی طرف جائیں گے، انسان کا میلان اپنے رب کی طرف ہوگا، وہاں شیطان آئے گا، وہ آپ انسان کو اپنے رب سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ برائیوں میں ڈال دوں گا، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، یعنی کہ وہ اتنے گناہ کریں، گناہوں سے پھر وہ کیا ہو، عقائد کے اوپر آ جائے۔ یعنی ایک بندہ، اس کا فرق یوں سمجھے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، کہ وہ کہتے ہیں میں بس نماز نہیں پڑھتا، سستی سمجھے، کاہلی سمجھے، بس میں نہیں پڑھ پاتا، تو یہ ایک گناہ گار انسان ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کا عقیدہ غلط ہے، گمراہ ہے، اور یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہ اسلام کے بنیادی رکن کو، یہ رکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عقائد کے اور اعمال میں فرق کرنا سیکھیں۔ آج کل ایک اور چیز آ رہی ہے کہ کوئی شخص کسی کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو فوراً اس کے اعمال کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی تمہارے اعمال کون سے درست ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک بات کرنی چاہیے، لیکن اس بنیاد پر کسی کو دین کا کام کرنے سے، یا اس بنیاد پر جو ہے کسی کو اچھی بات کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، اس بنیاد پر کسی دین کی تبلیغ کرنے سے روکا نہیں جا سکتا کہ آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے اعمال غلط ہیں۔ انسان کمزور ہے، اور آج کے انسان تو ویسے ہی بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ اس کے پاس تو گناہوں کے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور نئے نئے گناہ آ گئے ہیں، عجیب طرح کا ماحول ہے کہ انسان جتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اتنا وہ گناہوں کی دلدل میں گرفتار ہوتا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اعمال سے پہلے آپ کے، ہمارے انسان کے کیا ہوں، عقائد درست ہوں، عقائد صحیح ہوں، اس کے عقائد اگر خراب ہو گئے، اعمال کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، تو اس کے انجام کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا جیسے اعمال، اگر عقائد صحیح نہیں ہے، ایک شخص اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا یا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، عقائد یہ اس کا عقیدہ ہے، اور پھر وہ خیرات کرتا ہے، لوگوں میں پیسہ بانٹتا ہے، بہت رحم دل ہے، خدا ترس ہے، فیاض ہے، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو یہ اعمال عقائد کو نہیں کر سکتے۔ اسی کے مقابلے میں اگر عقائد صحیح ہیں، عقائد درست ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ عقائد کیا انسان کو درستگی اعمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں 2 ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ وہ دیکھیں جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا اعمال کے حساب سے، تو وہ آہستہ آہستہ شیطان انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، خدا سے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، کہ انسان کہتا ہے یار میں اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں، تو بس میں جو ہے نا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ، یہ ایمان انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عقیدہ خدا کو یہ بات قطعی طور پر ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہو جائے، یعنی کہ وہ کیا کرے، اس کو باؤنڈ کرے کہ ہاں بھائی خدا کی اتنی لمٹ ہے، اور اس لمٹ کے بعد وہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واضح طور پر فرما دیا، اس کو ایک مانو، اس کو واحد مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اس کے علاوہ انسان جو بھی گناہ کرے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے گناہ آسمان کی چھت تک بھی جا کے لگے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کرتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے عقائد کو درست کریں، اعمال انشاءاللہ تعالیٰ درست ہو جائیں گے۔ اپنے عقائد کے حوالے سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ایک مضبوط ایمان دے، درست ایمان دے،
उम्मीद है कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। इस हवाले से मैं मज़ीद कुछ वीडियोस बनाऊँगा जहाँ मैं अब इस बात को मज़ीद डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि खुदा और बंदे का जो ताल्लुक़ है वो किस तरह का होना चाहिए और उसमें इंसान की और बंदे की क्या सोच होनी चाहिए कि जिससे इंसान अपने रब को पहचानने में की तरफ आगे जाए, पहचान सके और उसको पहचानने में क्या हो, आसानी हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।